معزز حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، پچھلے 2 ہفتوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ قصہ جس کو قرآن پاک نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ قصہ سنا رہا ہوں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی نصیحتیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ وہ نصیحتیں یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی انسان کو کسی مقام تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کے اسباب و وسائل اللہ تعالی مہیا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کو کنعان کی چھوٹی سی بستی سے اٹھا کر مصر کے تخت کا مالک بنا دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اس کے لیے کتنے اسباب اور وسائل سے اور کتنے دشوار گزار مرحلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو گزرنا پڑا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ واقعہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فائنانس منسٹر بنا دیے گئے اور مصر کی ساری انتظامی امور کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دی گئیں، اور وہ قحط کے 7 سال بھی آ گئے۔ جو خواب بادشاہ نے دیکھا تھا، پہلے 7 سال وہ تھے کہ جن میں غلے کی پیداوار بہت زیادہ ہونے تھی، اور اس کے بعد کے جو 7 سال تھے ان میں قحط تھا۔ جب وہ 7 سال آ گئے اور پورے مصر کے اطراف میں اور پورے مصر میں جب قحط پڑ گیا تو لوگ پریشان ہونے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہترین انتظامات کیے ہوئے تھے تاکہ یہ جو 7 سال ہیں یہ بڑی ہی عافیت کے ساتھ گزر جائیں۔ تو انہوں نے اعلان کرا دیا پوری سلطنت میں کہ ہمارے وہاں غلہ بہت اچھی مقدار میں ہے، لوگ آئیں اور مناسب قیمت میں لوگوں کو غلہ دیا جائے گا۔ خیر، لوگ آتے رہے اور غلہ لیتے رہے۔ کنعان کی بستی سے حضرت یوسف کے وہ بھائی بھی آئے جنہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا، اور آ کر انہوں نے بھی غلہ لینے کی درخواست کی، ان کو بھی غلہ دیا گیا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان کو پہچان رہے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام 11 بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان رہے تھے کہ یہ وہی یوسف ہیں کہ جن کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا۔ یوسف علیہ السلام ان سے انکوائری نکال رہے تھے کہ بھئی تمہارے والد کیسے ہیں، تمہارے کتنے بھائی ہیں، سارے بھائی کتنے ہیں ٹوٹل، وہ ساری انفارمیشن ان سے نکال رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف نے جاتے وقت ان سے یہ کہا کہ اگلی مرتبہ جب آپ آئیں گے غلہ لینے کے لیے تو تمہارا جو چھوٹا بھائی بنیامین ہے اسے ضرور لے کر آنا، اگر تم اسے نہیں لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اور مقصد حضرت یوسف کا تھا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی سے ملاقات کروں، کیونکہ وہ حضرت یوسف کا سگا بھائی تھا، وہ بنیامین حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، یہ بھی بھائی تھے، یہ باپ شریک بھائی تھے۔ حضرت یعقوب کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے بنیامین اور یوسف تھے، دوسری بیوی سے 11 بھائی تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو تم لے کر آنا، اس کے بغیر تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ خیر، یہ لوگ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے غلہ گھر میں رکھا، اپنے باپ سے پورا واقعہ بتایا حضرت یعقوب سے، اور اگلی فرمائش بھی بتا دی کہ مصر کے بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے دوسری مرتبہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ اب خیر وہ وقت بھی آ گیا، گھر میں غلہ ختم ہو گیا، دوبارہ سفر کی تیاری کر لی۔ تو اپنے والد محترم سے ان لوگوں نے کہا کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ اب ان کی نظر میں وہی واقعہ گھومنے لگا کہ جس طریقے سے انہوں نے چال اور فریب سے یوسف کو مجھ سے جدا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے چھوٹے بیٹے بنیامین سے بھی مجھ کو جدا کر دیں۔ وہ گھبرانے لگے اور انہوں نے منع کرنے کی بہت کوشش کی،
لیکن کیونکہ فقر و فاقہ تھا، تنگ دستی تھی، اور وہاں یہ شرط لگا دی گئی تھی کہ اگر تم بنیامین کو لے کر نہیں آئے تو غلہ نہیں ملے گا، تو انہوں نے اپنے باپ کو قائل کر لیا، اس بات پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ بنیامین ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، خالی ہاتھ لوٹنا پڑے گا۔ اے والد محترم، آپ ہم پر بھروسہ کریں، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام رضامند ہو گئے اور بنیامین کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ سفر کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کے وہاں پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے بازو میں قریب میں بٹھایا اور ان کو الگ میں لے گئے اور بہت ساری ان سے باتیں کریں، گھر کی ساری باتیں ان کو بتا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور والد محترم کے بارے میں ساری باتیں، خیریت معلوم کری کہ والد صاحب کیسے ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے اور تم کیسے ہو، سارا واقعہ انہوں نے ان کو بتا دیا۔ اب حضرت یوسف کا دل یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے بنیامین کو میں اپنے پاس روک لوں اور میں اپنے دل کی ٹھنڈک ان کے ذریعے سے حاصل کروں، کیونکہ ایک بھائی سے جدا ہوا اور ایک لمبی 30-40 سال کی مدت کے بعد اس بھائی سے ملا تو ایک 2-4 گھنٹے میں سکون نہیں ملتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، باتیں کروں، گھر کی والدہ کی اور والد کی اور گھر کے حالات کی، وہ معاملات کی کہ وقت کیسے گزرا، تو یہ باتیں 30-40 سال کی باتیں 2 گھنٹے میں تو نہیں ہو سکتی۔ تو اب ان کے دل میں یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے بنیامین کو اپنے ساتھ روک لوں اور ساری باتیں گھر کی میں ان سے کرتا رہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہی ایک کٹورا ہوا کرتا تھا جس سے ناپ کر وہ لوگ غلہ دیا کرتے تھے، وہ کٹورا حضرت بنیامین کے جو سامان تھا اس میں رکھوا دیا۔ اب جب وہ تمام کے تمام لوگ جانے لگے تو اس کٹورے کی ڈھونڈ پڑی کہ بھئی شاہی کٹورا کہاں چلا گیا، شاہی کٹورا کہاں چلا گیا جس سے ہم غلہ ناپ کر دیتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ کنعان کے جو لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی نے چرایا ہے، ان کو پکڑو، یہ جانے مت دو۔ ان تمام لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی تم نے ہمارا کٹورا چرایا ہے۔ تو تمام کے تمام بھائی کہنے لگے بھئی ہم نے کٹورا نہیں چرایا ہے، ہمارے پاس کٹورا نہیں ہے، اور اگر ہم میں سے کسی کے پاس کٹورا نکلے اس کی جو سزا آپ تجویز کرنا چاہیں تجویز کر دیں۔ تو آخرکار سب کی تلاشی لی گئی، اخیر میں بنیامین کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں وہ کٹورا نکل آیا تو حضرت یوسف نے پھر بنیامین کو روک لیا کہ لے بھائی اب ان کی سزا یہ ہے کہ یہیں رکیں گے، ان کی سزا یہ ہے کہ یہ یہیں پر رکیں گے، اب یہ نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بہت منت سماجت کری کہ نہیں اس کو جانے دو، ہمارے والد محترم پر غصہ کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں جائیں گے، آپ لوگ اکیلے جائیں۔ ان کو بھیج دیا اور حضرت بنیامین کو وہاں پر روک لیا، کیونکہ حضرت یوسف یہ چاہتے تھے کہ ان پر ابھی یہ راز نہ کھلے، اگر یہ راز کھل گیا تو کبھی کچھ اور گڑبڑی کر دیں، اس لیے وہ راز نہیں کھولنا چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے حکمت عملی کے ساتھ بنیامین کو وہاں روک لیا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو روانہ کر دیا۔ اب جب ان لوگوں کو وہاں روانہ کرنے کے بعد وہ لوگ چلے گئے اور جانے کے بعد والد محترم سے شکوے اور شکایت کری کہ اس طریقے سے تمہارا بیٹا تو چور نکلا، اور جیسے مطلب وہ لان تان کرنے لگے کہ اس نے چوری کر لی اور یہ کیا وہ کیا۔ اس طریقے سے حضرت یعقوب بڑے ہی غم زدہ ہوئے، بڑے ہی پریشان ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اب صبر کرنا میرے لیے بہتر ہے، اور انہوں نے صبر و ضبط کیا۔ اس کے بعد وہ تیسری مرتبہ جب وہاں قحط پڑا، وہ لوگ تیسری مرتبہ پھر مصر آئے، اور مصر آنے کے بعد اب تیسری مرتبہ جب وہ لوگ آئے تو پھر وہ غلہ لینے کے لیے آئے، ان کو غلہ دیا گیا، لیکن اب یہ کہا گیا ان کو یہ کہا گیا ان سے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ ذرا تم جانتے ہو تمہارا ایک بھائی یوسف تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ اب اچانک وہ چونک گئے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ یوسف کے بارے میں کیسے جانتے ہیں، کیسے ان کو اس بات کی نالج ہے کہ یوسف بھی کوئی تھے؟ تو ایک دم سے ان کو سوال پیدا ہوا، اب کیونکہ ان کے ذہن میں ساری تصویر گھومنے لگی، وہ انداز گفتگو، کیونکہ ابھی تک وہ حضرت یوسف پہ جو نگاہ ڈال رہے تھے وہ نگاہ اس حیثیت سے ڈال رہے تھے کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ یہاں کے مصر کے وزیر ہیں، لیکن اب جیسے ہی حضرت یوسف نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا، اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کس طرح کی بد اخلاقی کی تھی، تو ایک دم سے ان کے ذہن میں حضرت یوسف کی تصویر گھومنے لگی، اور ان کو یہ یقین ہو چلا کہ
کہ یہ جو شخص ہم سے گفتگو کر رہا ہے کہ یوسف ہے، لیکن ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضرت یوسف سے ڈائریکٹ وہ یہ کہتے کہ تم یوسف ہو. انہوں نے سوال کیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ یوسف ہیں؟ کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ یہ نہیں کہا تو یوسف ہے، بلکہ کیونکہ ادب اور احترام کی وجہ سے اور کیونکہ ان کا مقام تھا، انہوں نے یہ سوال کیا کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، میں وہی یوسف ہوں کہ جس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا تھا اور تم نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا. اللہ رب العزت کی یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ نے مجھے وہاں سے لا کر اور مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا، اور اللہ نے آج مصر کی بادشاہت اور مصر کی سلطنت اور مصر کے کا سارا نظام میرے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا تقدیری نظام ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے. اب وہ لوگ بڑے ہی شرمندہ اپنے کیے پر کہ اب یوسف علیہ السلام تو بدلہ لیں گے، اب یقیناً ہمیں ہمارے جرم کی سزا دی جائے گی. جو جرم ہم نے کیا تھا، جو خطا ہم نے کی تھی، جو سازش ہم نے کی تھی، جو ہم نے غلط برتاوا اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا تھا، آج تو ہمیں اس کی سزا مل کر ہی رہے گی. لیکن کیونکہ یوسف ایک نبی تھے، ان کے اخلاق کریمانہ تھے، بہت ہی بلند اخلاق کے مالک تھے. انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، اور میں تمہیں آج معاف کرتا ہوں، ساری خطاؤں کو درگزر کرتا ہوں. تم نے جو بھی معاملہ میرے ساتھ کیا، جو بھی حرکتیں تم نے میرے ساتھ کری، جو بھی کیا، وہ سب کا سب میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، میں تمہیں کوئی ٹچ نہیں کروں گا. لیکن جاؤ، اب جب تم دوبارہ آنا یہاں پر تو میرے والد محترم کو ساتھ میں لے کر آنا، اور ان کو یہ بشارت دینا کہ یوسف زندہ ہیں اور یوسف مصر کے بادشاہ بن چکے. بنیامین میرے پاس ہے، محفوظ ہے، وہ میرا بھائی ہے. اور میرا یہ کرتا لے جا کر حضرت یوسف کو دینا، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، وہ اس خوشبو کو سمجھ جائیں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کر ان بھائیوں کو دے دیا اور یہ کہا کہ میرا یہ کرتا میرے والد محترم کو دے دینا اور یہ بتا دینا کہ تمہارا بیٹا یوسف زندہ ہے. تو خیر وہ لوگ بڑی ہی شرمندگی کے ساتھ، بڑی ہی ندامت کے ساتھ، کیونکہ اپنے کیے پر بڑی ہی شرمندہ تھے، پشیمان تھے، اور اس بات کا ڈر بھی لگا ہوا تھا کہ کہیں ہمیں سزا نہ ہو جائے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اخلاق کریمانہ دکھاتے ہوئے ان سب کو معاف کر دیا اور یہ کہتا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. وہ وہاں سے واپس چلے اور کنعان کی بستی میں آ گئے، اپنے والد محترم سے ملاقات کی اور والد محترم کے سامنے یہ پورا قصہ اور پورا ماجرا سنایا. حضرت ابھی وہ لوگ راستے میں ہی تھے، کیونکہ حضرت یعقوب بھی نبی تھے اور حضرت یوسف کی کوئی خبر نہیں ملی تھی. لیکن حضرت یعقوب کی زبان سے پتہ کیا نکلا؟ وہ کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یوسف کے بارے میں کوئی خبر ملنے والی ہے. تو جو اور بیٹے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہا تمہیں جناتی اثر ہو گیا ہے، تمہیں خبط ہو گیا ہے، تم ہر وقت یوسف کی رٹ لگاتے رہتے ہو، بس تمہارے دماغ پہ ایک ہی چیز چل رہی یوسف یوسف یوسف. یوسف کی تو کہیں سے کہیں تک خبر بھی نہیں ہے، سالوں ہو گئے یوسف کو مرے ہوئے. اس طرح کی گفتگو وہ لوگ کرنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد وہ قافلہ آ جاتا ہے اور قافلے کے تمام ان کے بیٹوں نے وہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ ایسے ایسے یوسف تو مصر کے بادشاہ بن گئے ہیں اور یوسف نے یہ کرتا بھیجا ہے. والد محترم نے کرتا آنکھوں سے لگایا، ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ہم سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں. تو دیکھیے حضرت یوسف نے ان کو فوراً معاف کر دیا تھا. حضرت یوسف، کیونکہ معاملہ حضرت یوسف کا ڈائریکٹ ان سے تھا، حضرت یعقوب ان کو کیسے معاف کرتے؟ کیونکہ انہوں نے شرارت کس کے ساتھ کری تھی؟ یوسف کے ساتھ کی تھی. تو حضرت یعقوب نے کہا سوف استغفر لکم ربی، یہ نہیں کہا تمہیں معاف کر دوں گا. حضرت یعقوب نے ان سے یہ کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ میرا رب تم کو معاف کر دے گا. علماء نے یہاں پر لکھا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ ان کو معاف کر دیا، یہ نہیں کہا کہ مغفرت کی دعا کرتا ہوں یا امید کرتا ہوں. حضرت یعقوب نے ان کے لیے یہ جملہ استعمال کیا سوف استغفر لکم ربی،
کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت کی امید رکھتا ہوں، توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس میں فرق کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا فرق یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے کلیئرلی جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ ایک بات یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ معاملہ میرا نہیں، یوسف کا ہے۔ ہو سکتا ہے یوسف ان کو معاف کرے نہ معاف کریں، اگر یوسف معاف نہیں کریں گے تو میں معاف کرنے والا کون ہوتا ہوں؟ اس وجہ سے انہوں نے کلیئر جواب نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور توقع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ یوسف علیہ السلام کا ڈائریکٹ ان سے معاملہ تھا، کیونکہ وہ مجرم یوسف علیہ السلام کے تھے، ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، ان کے ساتھ فریب کیا تھا، ان کے ساتھ دجل کیا تھا۔ حضرت یوسف نے فوراً ان کو معاف کر دیا۔ ایک عمر دراز انسان، ایک نوجوان انسان کے مزاج میں تھوڑا جلد بازی ہوتی ہے، عمر دراز انسان کے مزاج میں تھوڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب عمر دراز تھے، تو انہوں نے وقت کا انتظار کیا کہ پہلے یوسف کی رائے لے لیتے ہیں، اس کے بعد ان کی معافی کا اعلان کریں گے۔ اس لیے انہوں نے ایسا جملہ کہا جس سے کلیئرلی جواب نہیں ہوتا ہے، اور حضرت یوسف کیونکہ نوجوان تھے اور معاملہ ڈائریکٹ ان کا تھا، اس لیے فوراً انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے اوپر کسی طرح کا کوئی مواخذہ نہیں، کوئی تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب کے سب آزاد ہو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ مصر کے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوش ہیں اور وہ شہر سے باہر نکل کر آ جاتے ہیں اور بڑے ہی زبردست انداز میں اپنے والد محترم کا استقبال کرتے ہیں۔ شہر سے باہر آ کر استقبال کر کے گلے لگاتے ہیں اور اپنے والد محترم کو وہ دربار میں لے جاتے ہیں۔ دربار میں لے جانے کے بعد تمام بات چیت و گفتگو ہوتی ہے، اس کے بعد دربار لگایا جاتا ہے۔ دربار اس لیے لگایا گیا تاکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں اپنے والد محترم کا، اپنے خاندان کا تعارف درباریوں کے سامنے کرا سکوں، اور وہ تخت لگایا گیا اور بادشاہ کا جو تخت سجایا گیا اور تمام کے تمام درباری اکٹھے ہوئے اور وہاں پر نیچے وہ تمام کے تمام بھائی بیٹھ گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو مصر کی تہذیب کے مطابق تمام کے تمام درباریوں نے سجدہ کیا اور ان 11 بھائیوں نے بھی سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم سے کہا کہ میرے والد محترم، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے خواب آج سے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا 11 چاند، 11 سورج، 11 ستارے مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ تعبیر ہے کہ آج میرے 11 بھائی مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو آج اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے کہ وہ مصر کے تخت پر بیٹھے ہوئے اور وہ بھائی جو دشمنی رکھتے تھے، عداوت رکھتے تھے، نفرت رکھتے تھے، حضرت یوسف سے جلتے تھے، ان سے چڑھتے تھے، ان سے کڑتے تھے، آج وہ مصر کے دربار میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہی یوسف جن کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی تھی آج اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کے دربار کا مالک بنا دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام، ان کا خاندان، ان کے والد محترم مصر میں آباد ہو گئے اور وہیں رہتے رہے، اور آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام کا، حضرت یوسف کا وہیں انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔